کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے قریب بسم اللہ کے ساتھ جائے اور وظیفہ زوجیت ادا کرے اور نیت یہ ہو کہ حضور کی امت کو بڑھائے، اور پھر اللہ اسی وقت اسے اولاد کی بشارت دے دے، اور پھر اس کو اگر اولاد پیدا ہو تو اس کی وہ اولاد جب تک زمین پر زندہ رہے گی، اس کی اولاد کی ہر سانس کے بدلے اس کے ماں باپ کو 60 سال کی عبادت کا ثواب عطا کیا جاتا رہے۔ رسول علیہ السلام فرماتے ہیں نکاح کی وجہ سے نگاہیں جھک جاتی ہیں، نگاہوں میں حیا پیدا ہو جاتی ہے۔ تیسری بات یہ کہ نکاح کی برکت سے انسان مالدار ہو جاتا ہے، لیکن مالدار ہونے کے لیے نکاح نہیں کرنا، حضور کی سنت پر عمل کرنے کے لیے نکاح، اس لیے کہ ان کی سنت میں جو برکت ہے، ان کی سنت پر عمل کرنے میں جو فائدہ ہے، اس سے بڑا فائدہ اور کیا ہے۔ یہ ساری چیزیں تو پھر دوسرے نمبر پر ہے۔ فقیہ ابو اللیث سمرقندی لکھتے ہیں کہ کنوارا انسان یا کنوارا مرد یا کنواری عورت یعنی بغیر شادی شدہ کے جو 2 رکعت پڑھتے ہیں تو عام حالات میں ان کو 2 ہی رکعت کا ثواب ملتا ہے، شادی کے بعد 2 رکعت پڑھیں تو اللہ انہیں 70 رکعتوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ فقیہ ابو اللیث سمرقندی مزید لکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے قریب بسم اللہ کے ساتھ جائے اور وظیفہ زوجیت ادا کرے اور نیت یہ ہو کہ حضور کی امت کو بڑھائے، اور پھر اللہ اسی وقت اسے اولاد کی بشارت دے دے، اور پھر اس کو اگر اولاد پیدا ہو تو اس کی وہ اولاد جب تک زمین پر زندہ رہے گی، اس کی اولاد کی ہر سانس کے بدلے اس کے ماں باپ کو 60 سال کی عبادت کا ثواب عطا کیا جاتا رہے۔ ہر سانس کے بدلے 60 سال کی سانس کسے کہتے ہیں؟ انسان 1 منٹ میں کتنی مرتبہ سانس لیتا ہے؟ ہر سانس کے بدلے، لیکن صرف نیت یہ ہو، پہلی بات بسم اللہ کے ساتھ جائے، دوسری بات امت محمدیہ میں اضافے کی نیت ہو، تو کتنی بڑی برکتیں نصیب ہو۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، تو آئیے بات آگے نہ نکلیں، آیہ کریمہ کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ نے مومنوں کو نکاح کا حکم دیا، فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدًا۔ اللہ فرماتا ہے نکاح کرو ان عورتوں سے جو تمہیں پسند آئیں، نکاح کرو ان عورتوں سے جو تمہیں پسند آئے، تمہارے من کو بھائے، ان سے نکاح کرو۔ تو چونکہ مطلقاً نکاح کا حکم آیا کہ نکاح کرو ان سے جو تمہیں پسند آئے، تو کیا ساری دنیا پسند آئے تو ساری دنیا سے نکاح کر لیں؟ تو قید لگائی، فرمایا کتنی پسند آئے تو کتنے نکاح کریں؟ فرمایا مثنا و ثلاثہ و رباع، 2 3 4 4۔ پھر کہا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدًا، اور اگر ان کے درمیان انصاف نہ کر سکو تو پھر ایک ہی کرو۔ ہمارے علماء تفسیر میں فرماتے ہیں یہ مثنا ثلاثہ و رباع اباحت کے لیے ہے کہ تمہارے لیے مباح ہے، اور فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدًا یہ وجوب کے لیے کہ اگر انصاف نہ کر سکو تو واجب ہے کہ ایک ہی پر اکتفا کرو۔ اس سے بڑھ کر خوبصورت بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑھ کر کے خوبصورت قانون اور کیا ہو سکتا ہے؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، 2 1 سے زائد کو مباح قرار دیا اور انصاف نہ کرنے کی صورت میں واجب کر دیا کہ اگر انصاف نہیں کر سکتے تو ایک ہی پر اکتفا کرو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس سے پتا چلا کہ اگر 1 سے زائد ہو تو انصاف ضروری، انصاف نہ کرنے کی صورت میں جو ہے وہ 1 پر اکتفا ضروری۔ اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ نکاح لوگ کبھی کسی وجہ سے کرتے ہیں، کبھی کسی وجہ سے کرتے ہیں۔ نکاح کرنے کے لیے حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ 4 صورتیں ہیں عام طور پر جس کی وجہ سے لوگ نکاح کرتے ہیں۔ جب کبھی لوگ نکاح کرنے کے لیے نکلتے ہیں تو وہ
انسان جب نکاح کرنے نکلتا ہے تو مال دیکھتا ہے کہ داماد مالدار ہے کہ نہیں، یا بہو کے گھر والے مالدار ہے کہ نہیں۔ رشتہ طے کرتے وقت مال دیکھا جاتا ہے، اس کا نقصان بیان کیا گیا۔ اگر جو صرف مال دیکھ کر نکاح کرے، صرف مال دیکھ کر، تو اللہ تعالیٰ اس پر غربت مسلط کر دیتا ہے۔ یعنی جنہوں نے صرف مال دیکھا اور مال کی بنیاد پر جنہوں نے نکاح کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان کہیں نہ کہیں ہم سے فراموش ہو رہا ہے کہ جب ہم رشتہ دیکھنے کے لیے نکلتے ہیں تو بیٹی وہاں دیں گے جو مالدار گھرانہ ہے، اور بہو وہاں سے لائیں گے جو مالدار گھرانہ ہے۔ یعنی لالچ لالچ اور لالچ۔ میں یہ بھی نہیں کہتا کہ آپ کسی کو بھی اٹھا کر کے دے دیں، کم از کم یہ تو ہونا چاہیے کہ آپ بیٹی جہاں دے رہے ہیں تو وہ آپ کی بیٹی کو خوش رکھ سکے، کم سے کم کھانا پانی دے سکے، اچھا لباس دے سکے، اچھے مکان میں رکھ سکے، یہ تو ہونا ہی چاہیے۔ اور جو نان و نفقہ نہ دے سکے اس کے لیے نکاح بھی جو ہے وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لازم قرار نہیں دیا ہے، بلکہ بعض صورتوں میں تو اس کو منع کیا گیا ہے۔ جو نان و نفقہ نہیں دے سکتا تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ اکبر، تو مال کی وجہ سے جو نکاح کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان پر غربت مسلط کر دیتا ہے۔ لیکن یہاں حال تو یہ ہے کہ داماد کا سٹے کا کاروبار ہو چلے گا، سود کا کاروبار ہو چلے گا، رشوت سے کماتا ہو چلے گا، لوگوں پہ ظلم کر کے کماتا ہو چلے گا، حرام لقمہ کھاتا ہو چلے گا، لیکن غربت نہیں چلے گی۔ مال 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 کی محبت نے تباہ کر دیا۔ قرآن کہتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ ہلاک کر دیا تم کو مال کی زیادہ طلبی نے، یہاں تک کہ تم قبر کے منہ تک